چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، دوبارہ پھر ایک بار آپ کے ساتھ چائنیز ہاسپٹل کی طرف سے میں ہوں سینئر میڈیکل آفیسر محمد سرور خان، اور انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے کہ بد ہضمی کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈائجسٹو ڈس آرڈرس۔ اور آج آپ کو انشاءاللہ بہت پیاری سی باتیں بتائیں گے جو میں نے نیشنل ہیلتھ NHS کی ویب سائٹ پر دیکھی ہے، تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی ہے کہ ہمارا دین یعنی دین اسلام کتنا اس سے ملتا جلتا ہے، اسپیشلی بد ہضمی کی جو علامات ہیں اور ان کی جو شکایات پائی جاتی ہیں۔ تو بد ہضمی کیوں ہو جاتی ہے، اس کا کیا ایلوپیتھک میں کیا اس کا طریقہ علاج ہے، اور جو آج ہم زیادہ بات کریں گے کہ ہاں جی اس کا چائنیز میڈیسن میں الحمدللہ اور ایکوپنکچر، ہجامہ اور فزیکل یعنی کہ میڈیکل مساج کے ذریعے سے کیسے یہ الحمدللہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو جب بد ہضمی ہو جاتی ہے تو مختلف پیشنٹ کو فیلنگ ہوتی ہے، مگر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ کو قبض وغیرہ کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا کہ بلوٹنگ فیلنگ، یعنی کہ پیٹ میں جو ہے نا پھول جانا، اور پھر پیٹ کے اندر مروڑ وغیرہ پڑنی، یعنی پیٹ کا اسٹمک پین وغیرہ، اور پھر کیا کہ بیلچنگ، ڈکار وغیرہ آنا، اور عموماً دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی کبھی کیا کہ زیادہ جو ہے نا ونڈ لوز کرنا، یعنی کہ ہوا خارج ہو جانا، اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ پرابلم ہو، زیادہ مسئلہ ہو، تو پھر کیا کہ ہارٹ برننگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایون کہ اکارڈنگ ٹو نیشنل ہیلتھ ویب سائٹ، جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، NHS ڈائریکٹ پر آپ جائیں اور ادھر دیکھیں جی کہ ہاں جی ڈائجسٹو ڈس آرڈر کیوں ہوتے ہیں اور اس کے احتیاط کیا ہے، احتیاط کیا کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی ڈائجسٹو کوئی مسئلہ ہو گیا، بد ہضمی کا مسئلہ ہے، اور اسپیشلی اگر لانگ ٹرم ہے، تو پھر اس کا ضرور علاج کروائیں، اور اگر شارٹ ٹرم ہے تو وہ عموماً 2-4 دن کے اندر، ہفتے کے اندر جو ہے نا ویسے بہتر ہو جاتا ہے۔ مگر اس کی احتیاط ناظرین حضرات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سنت طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور جب ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو بیٹھنا بھی اپرائٹ سیدھا،
یعنی کہ ہم کرسی کے اوپر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھائیں گے تو پھر ہم آگے سے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اسٹریٹ بیٹھ کر کوشش کریں کہ کھانا کھائیں۔ اور دوسرا ویسے بھی جیسے ہمارے دین بتاتا ہے کہ ڈونٹ ایٹ فل اسٹمک، یعنی کہ تھوڑی سی جگہ رہ جانی چاہیے۔ اور اس کے جو ہے تو جب آپ نیشنل ہیلتھ کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہوا خارج ہوتی ہے، بلوٹنگ فیلنگ اور ہوا خارج ہونے کا، یہ کیوں ہوتی ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور یعنی کہ یا تو کھڑے ہو کر کھا لیتے ہیں، بہت ہم نے دیکھے ہیں آج کل لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، دس از اگینسٹ اسلامک پرنسپل۔ اور پھر جب کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور پھر سب باتیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ کیا کہ زیادہ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ ہوا بھی اندر جا رہی ہے، اور جب وہ ہوا اندر جا رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کو بلوٹنگ کر دیتا ہے، اور پھر کیا کہ وہ ہوا نے کدھر سے خارج ہونا ہے تو وہ اس کا کیا پھر ہوتا ہے، یا تو وہ منہ کی طرف سے جو ہے نا ڈکار وغیرہ آئیں گے، بیلچنگ وغیرہ، یا پھر اگر منہ کی طرف سے نہیں آئیں گے تو پھر وہ بیک پیسج کے ذریعے سے وہ کیا کہ ہوا کے خارج ہو کر جائے گی۔ تو اس کا سب سے، ویسے تو کہتے ہیں نا جی کہ دین کے اندر کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ہونا چاہیے، ایک حصہ پانی کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ یو شوڈ ناٹ ایٹ فل اسٹمک آل دا ٹائم۔ اور وہ یہی وجہ ہے کہ ہاں یہ پھر جو ہے نا یہ ہوا وغیرہ جو ہے یہ خارج ہوتی ہے اور بلوٹنگ فیلنگ ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو اس کی احتیاط جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ، کہ احتیاط ہم انشاءاللہ کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو کیا ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، دوسرا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اور تیسرا جو یہ ہوا پیدا کرنے والے کھانے ہیں اور اس سے پہلے کیا کہ باتیں بھی کرنے جو ہے نا نہیں چاہیے، اور منہ بند کر کے کھانا چاہیے۔ ویسے اگر ہم منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو کیا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ منہ کے اندر ہی چبوئیں گے، منہ اتنا زیادہ نہیں کھولیں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ ہوا ایئر اندر نہیں جائے گی الحمدللہ، تو وہ پیٹ کے اسٹمک بلوٹنگ فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو باتیں بھی نہیں کرنی ہے۔ ویسے تو بزرگ کہتے ہیں جی کہ اگر دین کی بات کچھ ہو رہی ہو تو وہ دین کی بات آپ کر سکتے ہیں، دنیاوی باتیں تو بالکل سختی سے منع ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک تو کیا کہ نوالے کو چبا کر کھائیں، اور دوسرا جو ہے نا منہ بند کر کے کھائیں، تو اس میں وہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بلوٹنگ فیلنگ نہیں ہوگا۔ پھر وہ بلوٹنگ فیلنگ والے کے جو فوڈ ہیں اس کی احتیاط کریں، جیسے بینز ہو گئے، انینز ہو گئی، بروکلی ہو گئی، کیبج ہو گئی، اسپراؤٹ، کالی فلاور وغیرہ، اور اسپیشلی فیزی ڈرنکس، اس سے احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ ہضمے کے لیے نہیں ٹھیک ہے، معدے کے لیے نہیں ٹھیک ہے، ان سے کوشش کریں اسپیشلی فیزی ڈرنک سے۔ باقی یہ الحمدللہ کالی فلاور وغیرہ، کیبج وغیرہ، یہ تو نیچرل چیزیں ہیں، یہ آپ کھا سکتے ہیں، مگر اگر بلوٹنگ فیلنگ ہو رہی ہے اور ہوا خارج ہو رہی ہے تو پھر جو ہے نا کوئی تھوڑی دیر کے لیے ان سے جو ہے نا بچاؤ کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بیٹھ کر کھائیں، سیدھے بیٹھیں انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے بیٹھنے کا، آپ کو اسکرین کے اوپر بتایا جا رہا ہے، تو ایسے کوشش کریں کہ سنت طریقے پر بیٹھ کر کھائیں۔ اور پھر جب اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو کنسپیشن ہو گئی ہے، ہارٹ برن ہو گیا ہے، یا IBS یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم، یہ بھی ایک لمبی بیماری ہے، اور اس کا عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایلوپیتھک میں کوئی خاص علاج نہیں ہے، وہ بیچارے جو ہے نا لانگ ٹرم اس کو ڈیزیز کہتے ہیں جی کہ اس لائف لانگ ڈیزیز۔ بہرحال الحمدللہ ہمارا تو یقین ہے اور یہ ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک مفہوم میں کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ تو الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں ضرور علاج ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ یہ ایچ سمٹم اور اس کا کیا علاج ہے انشاءاللہ ہمارے ہاں۔ جب ہارٹ برن ہو جائے تو پھر کیا کہ اس وقت جو ہے نا یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ معدے کی بے ہضمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گیسز ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، وہ یہ جو کھانے والے نالی ہے یہ اوپر آ کر جو ہے نا تو
تو پھر ہارٹ برننگ ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم تو سویئر ہارٹ برننگ ہو جاتی ہے. تو اس کی کوئی اوور دا کاؤنٹر بھی میڈیسن وغیرہ ملتی ہیں، اور پھر آپ کو ڈاکٹر وغیرہ بھی میڈیسن دے گا، مگر اسے بہتر یہ ہے کہ احتیاط سب سے پہلے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے انشاءاللہ چائنیز میڈیسن، اور وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ مختلف قسم کے ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہے، اور پھر مختلف قسم کے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہربس دیے جائیں گے. تو اس میں ایک بھی احتیاط یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ہارٹ برن وغیرہ ہو رہا ہے کیونکہ پیٹ کا ایسڈ اوپر آ رہا ہے، تو اس کا ایک دن میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پہلے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو ہے نا ایسڈ ہے، اور رات کو جب میں سوتا ہوں تو اوپر آ جاتے ہیں. تو وہ لیڈی ڈاکٹر جو کیا کہنے لگے کہ افیکر آرگس بک ان دا ہاؤس. میں کہ جی ہاں ہوں گے ہاں. تو کہتی ہے کہ انڈر یور بیڈ پٹ دا آرگس بک. میں کہ وہ کیا کریں گے؟ کہتی وہ بیڈ کو جو ہے نا ایسا ٹلٹ کر دے گی، تھوڑا آپ کا سر اوپر ہوگا تو وہ ایسڈ اوپر نہیں آئے گا. تو یہ ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پر تو ہے، مگر یہ کیور تو نہیں ہے. تو یہ وقتی طور پر بہرحال آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ سرانہ وغیرہ جو ہے نا 1 بجا 2 رکھیں، کہ سر کو اوپر رکھیں جب تک آپ کی یہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ اس میں بھی ہارٹ برن کے انشاءاللہ مدد ہوگی کہ وہ جو ایسڈ اسٹمک ایسڈ وغیرہ وہ اوپر نہیں آئیں گے. تو بھی بات تھوڑی سی کریں گے کہ کنسپیشن کی وجہ سے آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈرم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے سائنز اینڈ سمٹمز، یعنی کہ ایک تو ویسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کہے گا جی دس از اے کامن ڈیزیز، مینی پیپل ہیو دس اینڈ اٹس اے لانگ ٹرم ڈیزیز، ڈائجسٹو سسٹم پرابلم. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. بہرحال لانگ ٹرم ڈیزیز اینڈ الحمدللہ اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن دیر از اے کیور فار اٹ. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ حق ہے اور وہ سچ ہے کہ ہر مرض کے علاج ہے سوائے موت. تو یہ کیا کہ آئی بی ایس، اگر آپ کو آئی بی ایس ہے تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ اس میں کافی سارے ہربز موجود ہیں، اور ایون کہ آکو پنچر کے ساتھ بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. تو آئی بی ایس جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہ باؤٹنگ، یعنی کہ پیٹ وغیرہ سوج جانا، اور کرمپس وغیرہ پڑنے، یعنی کہ وٹ پڑنے پیٹ کے اندر، اور جس کو ہم مروڑ بھی کہہ سکتے ہیں، مروڑ پڑ جانی. اور کبھی کبھی کیا کہ ڈائریا ہو جاتا ہے، اور پھر کئی پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو کنسپیشن ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سارے جو سمٹمز ہیں یہ آئی بی ایس کے سمٹمز ہیں. اور یہ ایج 20 سے لے کر 30 سال بھی سب بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی کہ لیٹر ایج میں بھی ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی تو کیا کہ 20 25 30 سال کے نوجوانوں میں بھی جو ہے نا ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے نا یہ لیڈیز کو ہوتا ہے، فیمیل میں یہ زیادہ آئی بی ایس پائی جاتی ہے. بہرحال الحمدللہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم چائنیز میڈیسن کے بات بھی کریں گے کہ یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم اور ہارٹ برن اور بلوٹنگ اور یہ ہوا کا خارج ہو جانا، اس کے کیا ہمارے جو چائنیز میڈیسن میں اس کی کیا سائنس اینڈ سمٹمز ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے. ٹی سی ایم یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ایک وسیع طریقہ علاج ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے چائنا میں وجود میں آیا. ٹی سی ایم یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج میں ہربل میڈیسن، آکیوپنکچر، آکیوپریشر مساج اور ہجامہ قابل ذکر ہیں. ٹی سی ایم یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج چائنا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہم کنسپیشن کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ہارٹ برن کے اوپر اور آئی بی ایس کے اوپر، کہ یہ جو ہے نا ڈائجسٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے عموماً پائے جاتے ہیں. تو ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن ٹی سی ایم یعنی کہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن. الحمدللہ آج سے قبل کوئی 18 سال پہلے جب میں نے ٹی سی ایم اسٹڈی شروع کیا، تو جب میں جورنگ دا اسٹڈی کر رہا تھا 2 3 سال میرے خیال میں، تو وہ اتنی ساری چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ کافی جو ہے نا اسلام سے ملتی جلتی ہیں. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے نا نیشنل ہیلتھ سروس کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور بیٹھے بھی تو اسٹریٹ ہو کر بیٹھیں. دوسرا جو ہے تو باتیں کھاتے وقت مت کریں. ہاں،
اور جو ہے نا کوشش کرے کہ نوالے کو زیادہ چبو کر کھائیں اور منہ بند کر کے کھائیں۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کریں اور اس کے اوپر عمل کریں گے الحمدللہ، تو کیا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر چلو اگر ہو ہی گیا، ہم سب بے احتیاطی کرتے ہیں کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دین کی دوری کی وجہ سے جو ہے نا ہم یہ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ تو آپ تو سارے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور باتیں مت کی جائیں۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، تھوڑی بہت ہی باتیں اگر دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ہو سکتی ہیں، باقی اس کے علاوہ جو ہے نا باتیں وغیرہ کرنا منع ہے۔ اچھا چلو اگر ہو ہی گیا تو اب جو ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ الحمدللہ ابھی ہمیں چائنیز میڈیسن کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے اور کیسے جو ہے نا پیشنٹ بہت جلدی الحمدللہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ڈائجسٹو آرڈر کے یعنی کہ اور بہت بھی سمٹمز ہیں، یہ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو 3-4 سمٹم بتائے ہیں جو عام زیادہ پائے جاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سارے سمٹم ہیں کہ ایک سائڈ پر درد ہونا جو ہے نا، کبھی کبھی تو ادھر ہارٹ والی جگہ بھی سینٹر میں جو ہے سینٹر کی جو نالی ہے ادھر درد ہو جانا، اس کے علاوہ جو ہے نا قبض، بہت شدید قبض، اور کبھی کبھی کہ ایون کہ ڈائریا بھی جو ہے نا لگ جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہے۔ تو الحمدللہ ابھی ہم چائنیز میڈیسن کے اوپر بات کریں گے۔ چائنیز میڈیسن یہ ہے کہ ہمارا جو پرانا انڈین اور ایشین میڈیسن ہوتا تھا، یہ سارا سیم ہی جڑی بوٹیاں کو ملا کر کس بوٹی کے اندر جو ہے نا کون سی شفا ہے، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، مگر کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو بھی جو ہے نا تو عقل دیا ہے، تو یہ کیا کہ حکیموں نے، استاذوں نے ان کو جمع کر کے پھر آج ہمارے ڈاکٹروں کے لیے جو ہے ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہاں جی یہ ہر آپ اس کنڈیشن کے لیے استعمال کریں گے تو پیشنٹ کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین حضرات، انشاءاللہ جو ہے تو ٹی سی ایم جو ہے تو ایک ہمارے پاس جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور جو ہمارے پاس ہربل میڈیسن ہے، بہت وسیع میڈیسن کی لسٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اور سٹاک ہے، اور اس میں جو ہے نا تو ابھی ہم بات کریں گے کہ ہاں جی یہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر، جیسے پہلے میں نے کئی ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن ہمارے اندر ایک ایسی انرجی ہے کہ وہ جو ہمارے جو ہے نا ساری باڈی کے اندر جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہے۔ وہ خون کے علاوہ، ایک تو خون بھی مختلف رگوں کے اندر ٹریول کرتا ہے، مگر خون کے علاوہ جو ایک انرجی ہے وہ اس کو ہم چی کہتے ہیں چائنیز کے اندر، یہ آپ دیکھیں گے ابھی اسکرین کے اوپر کہ کیسے یہ ٹریول کر رہی ہے باڈی کے اندر۔ اچھا اگر اس چی کی اگر رکاوٹ ہو جائے کسی جگہ تو پھر ادھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس چیز کی رکاوٹ ہو گئی گھٹنوں میں تو پھر کیا ہوگا کہ گھٹنوں کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر اس چیز کی رکاوٹ ہو گئی یعنی کہ اسپائن کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے اندر، تو بیک پین شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ہماری انرجی ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کو جو ہے نا تو صحیح یعنی کہ سرکولیشن ملنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے وجود کے اندر ایک جو تو گرم کرنے کا مادہ ہے اور ایک ٹھنڈا کرنے کا مادہ ہے، یعنی کہ اگر زیادہ گرمی پائی جائے گی ہمارے باڈی کے اندر تو پھر اس کی وجہ سے کیا کہ قبض وغیرہ کی شکایت ہو جائے گی، یعنی کہ غصہ وغیرہ زیادہ آنا، ڈسٹرب سلیپ یعنی کہ رات کو نیند نہیں آنا، کیونکہ ہیٹ رائزز۔ اگر ہم کمرے میں بھی ہیٹر لگائیں گے تو نیچے ہم دیکھیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہوگا، مگر جیسے اوپر ہم پوڑی کے اوپر چڑھیں گے تو اوپر جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہوگا، تو کیونکہ ہیٹ رائز کرتی ہے۔ تو ایسے جب انسان کے وجود کے اندر بھی جب ہیٹ جاتی ہے تو اپ موسٹ کیا کہ سر ہے، جب سر کو ہیٹ چڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کہ جو ہے نا مائنڈ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے، آدمی جو تو ریلیکس نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا غصہ وغیرہ زیادہ آنا، اس کی وجہ سے جو ہے نا تو معدے میں جلن وغیرہ پیدا ہو جانی، اور اس کی وجہ سے ایون کہ سم لیڈیز کو مینسز جو ہے نا تو وہ یعنی کہ کم ہو جاتے ہیں یا ارریگولر ہو جاتے ہیں۔
پھر لیڈیز میں عموماً پایا جاتا ہے کہ بال وغیرہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا جو ہے نا چہرہ وغیرہ جو ہے نا کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری گرمی کی علامات ہے، تو یہ سارے ہیٹ سمٹمس ہیں، اور اس کو ہم کہیں گے کہ ایکسیس پیٹرن، یعنی کہ ہمارے جو ہیٹ والا مادہ ہے وہ ایکسیس ہو گیا ہے، اور جو کولنگ مادہ ہے وہ ڈیفیشنسی ہو گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم جب ایکسیس ہو جاتا ہے تو پھر لارج انٹیسٹائن یعنی کہ جو بڑی آند ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ڈائجسٹیو ڈس آرڈر اگر ایکسیس کی وجہ سے ہے تو وہ بڑی آند کی میں جا کر مسئلہ پیدا کرے گا، اور جب بڑی آند میں مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر کیا کہ پیشنٹ کو کیا کہ فیور وغیرہ ہو جائے گا، یعنی کہ بخار وغیرہ ہو جائے گا، پھر پیاس زیادہ لگے گی، اور جو نا پسینے وغیرہ آئیں گے۔ اور اس وقت اگر آپ اپنی نبض پر ہاتھ رکھیں گے نا تو نبض ایک تو تیز ہوگی، اور دوسرا جو ہے نا وہ یعنی کہ اسٹرانگ ہوگی، اور پھر زبان وغیرہ بھی جا کہ وہ تھوڑی لال پڑ جاتی ہے، اور اوپر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کئی پیشنٹ کو جو ہے نا اوپر یلو کوٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ یہ ایکسیس کنڈیشن ہے اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن، کہ جو ہمارا گرم کرنے والا مادہ ہے باڈی کے اندر وہ ٹھنڈے مادے سے بڑھ گیا ہے، تو باڈی کو اپسیٹ کر رہا ہے، تو کیا کہ وہ جو ہے نا معدے کے نظام کو اپسیٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا پھر علاج کیا ہے کہ ہم جو ہیٹ ہے اس کو ہرب دے کر الحمدللہ اس کو ہیٹ کو کم کریں گے، اور پھر اکوپنچر کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ہجامہ بھی اس کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ ہجامہ کے ساتھ جو پیچھے سے جب ہم لگاتے ہیں سرٹن پوائنٹس کے اوپر کپنگ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو خون نکالتے ہیں تو وہ خون کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی الحمدللہ کافی جو ہے نا آرام آ جاتا ہے۔ اور پھر ہجامہ کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں، کپ لگا کر مخصوص جگہ کے اوپر پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ وہ سینگ وغیرہ لگاتے تھے، اور پھر اس کے ایک ایسا بھی زمانہ آیا کہ وہ جو لیچز ہوتی ہے ایک کیڑا سا ہوتا ہے وہ اوپر اسکن کے اوپر چمکا دیتے تھے، اور وہ خون چوستا رہتا، وہ کافی جب موٹا ہو جاتا تو وہ خود آٹومیٹکلی وہ گر جاتا ہے۔ مگر آج کل الحمدللہ کافی ہائیجینک وے آ گیا ہے کہ ہمارے پاس ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں، وہ کپ لگا کر اوپر پمپ کے ساتھ اس کو پمپ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کہ سارا جو گندا خون وہ ایک جگہ آ جاتا ہے، پھر وہ کپ کو اتار کر بالکل باریک سے اوپر اسکریچز لگا کر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گندا خون ہم نکال لیتے ہیں۔ تو وہ جب گندا خون نکل جائے گا الحمدللہ تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہیٹ بھی کافی انشاءاللہ ڈاؤن ہو جائے گی، پیشنٹ جو ہے نا امیجیٹلی بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کے لیے بہت سارے ہمارے پاس ہربس موجود ہیں، اور ہمارے پاس 2 ہربلسٹ ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، ایک کی 28 سال ایکسپیرینس ہے اور دوسرے کوئی 29 سال 30 سال ایکسپیرینس ہے، اور اس میں فیمیل بھی ہے اور میل بھی ہے۔ اگر تو کسی قسم کا معدے کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ ہے الحمدللہ، تو کیونکہ ہم چائنیز میڈیسن میں ایسا ہولسٹک میڈیسن ہم پوری باڈی کو چیک کرتے ہیں۔ اگر کہ مسئلہ آ رہا ہے، بد ہضمی کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں بد ہضمی ہوئی ہے، کیا اس میں شاید کوئی اور آرگن بھی انوالو ہو، جیسے لیور انوالو ہو سکتا ہے، جیسے ہارٹ انوالو ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ ایک چیز کو ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، جیسے ایلوپیتھک میں اگر آپ کا کان کا مسئلہ ہے یا ناک کا مسئلہ ہے تو آپ ایئر نوز اینڈ تھروٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر آپ کا ڈائجسٹو کا مسئلہ ہے تو آپ ڈائجسٹو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا رومیٹالوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ مگر ہمارے چائنیز میڈیسن میں ہم کہتے ہیں جی کہ سارا وجود جو ایک ہے، اور اگر یہ گھٹنوں میں درد ہے تو اس کو کون سے آرگن کنٹرول کر رہا ہے کہ اس کو ساتھ ٹریٹ کیا جائے، نہیں کہ صرف جو ہے نا یعنی کہ اسی جگہ کو یعنی کہ گھٹنوں کو ٹریٹ کیا جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ کہ دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز جو انرجی ہے وہ رکاوٹ اس میں آ گئی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، تو پھر کیا کہ گھٹنوں کا درد بھی چلے جائے گا، یا بد ہضمی کا جو مروڑ وغیرہ پڑتی ہے وہ بھی چلی جائے گی، مگر ساتھ ساتھ اس کی اور کئی چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جائیں گی۔ جیسے یہ میں نے ابھی ایکسس پیٹرن میں بتایا کہ جب آپ کولنگ ہربس لیں گے
یا ہجامہ کروائیں گے یا آکوپنچر سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو اس کے ساتھ صرف نہیں کہ بد ہضمی ٹھیک ہوگی، پر اس کے ساتھ الحمدللہ جو پسینے وغیرہ آتے تھے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، جو زیادہ غصہ وغیرہ آتا تھا الحمدللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اگر بال وغیرہ گرتے تھے یا کافی خشک بال یعنی کہ ہو گئے تھے، ڈرائینس ہو گئی ہے اور چہرے کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا ڈارکنیس آ گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ کیونکہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا جو روٹ کورس ہے نا وہ ایکسیس پیٹرن ہے کہ باڈی کے اندر ایکسیس ہیٹ پیدا ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ضرور جو ہے نا آئیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہمارے کنسلٹنٹ کو دکھائیں۔ ہمارے جو ہے نا ہاسپٹل صبح 10 سے لے کر 6 بجے تک الحمدللہ کھلا رہتا ہے، اور اتوار کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے نا صبح 10 سے لے کر کسی ٹائم بھی۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ بنا لیں، کیونکہ ادھر آئیں آپ ویسے آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اپوائنٹمنٹ بنا کر آئیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ اور پھر اگر کوئی بہت دور دراز سے پیشنٹ ہے، جیسے کیونکہ یہ ٹی وی چینل تو ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر کوئی یورپین چینل ناظرین دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو پھر ہم لائیو کال کر کے ویڈیو چیٹنگ کر کے اس کے ذریعے سے ہم آپ کے کمپلیکشن وغیرہ دے کر زبان وغیرہ دے کر اور باقی کویشچن آنسر دے کر الحمدللہ ہم میڈیسن آپ کو بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ مگر سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ اگر آ جائیں تو وہ بہتر ہے، اگر آ نہیں سکتے تو پھر ضرور ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹائم مقرر کر کے اپوائنٹمنٹ بنا کر پھر جو ہے نا اس کے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کانسٹیپیشن یعنی قبض ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں مناسب خوراک نہ کھانے کی وجہ سے جسم میں فائبر کی کمی، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں نمکیات یا پانی کی کمی، ورزش نہ کرنا، عمر رسیدہ ہونا یعنی بڑھاپا، اور کثرت سے فیزی ڈرنکس پینا شامل ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے کہ کنسٹیپیشن یا ڈائجسٹو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو ڈیفیشنسی۔ پہلے تو ہم بات کی ہے کہ جب ایکسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہیٹنگ مادہ جو باڈی کا ہمارے اندر وہ ینگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر ایکسس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مگر یہ ابھی اگر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، چاہے وہ خون کی ڈیفیشنسی ہو، چاہے وہ یہ انرجی جس کو چی ہم کہتے ہیں وہ ڈیفیشنسی ہو، یا ین ڈیفیشنسی ہو یا ینگ ڈیفیشنسی، ین یعنی کہ کولنگ مادہ، ینگ یعنی کہ وارمنگ مادہ، یا اگر ان کی اگر کمی پائی جائے تو پھر جو ہے نا ہماری بد ہضمی کا پھر کے علامات کیا ہوں گے، واٹ آر دا سائنز اینڈ سمٹمز، اور پھر اس کو الحمدللہ کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ یعنی کہ جب چی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، یہ جو انرجی ہے، یہ جب چی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے تو پھر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہانے کے لیے پیشنٹ وغیرہ جاتے ہیں تو وہ زور لگاتے رہتے ہیں اتنا زور کہ وہ جو ہے نا پہانے کرتے وقت جو ہے نا وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تھک جاتے ہیں، اور پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا چہرہ پھیل وغیرہ ہوتا ہے، زبان کافی موٹی ہوتی ہے اور وہ بھی پھیل ہوتی ہے، اور پسینے جانے کے جس وقت پہانے کے لیے جائیں تو اس وقت پسینے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہ یہ چی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کہ جو ہے نا جو انرجی جو ہے نا وہ اتنی کم انرجی ہے کہ وہ باؤل موومنٹ کو ایک تو وہ موو نہیں کر رہی، اور دوسرا جو ہے نا زور لگا رہے ہیں مگر وہ انرجی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جو پہانا اس کو باہر نکالا جائے۔ تو یہ بھی ایک ون آف دا کنڈیشن آف بد ہضمی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر خون کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی سملر کنڈیشن ہوں گی، اور اگر ینگ کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بد ہضمی بھی ہوگی، یعنی کہ پیٹ میں مروڑ وغیرہ پڑے گی اور ڈکار وغیرہ بھی آئیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہ جو آدمی کو سردی لگے گی، اور پھر کیا کہ جو ہے نا لوور بیک پین، اگر یہ بھی ساتھ ساتھ سمٹم ہے کہ بد ہضمی بھی ہے اور جو ہے نا سردی بھی لگ رہی ہے، اور اگر کمر درد وغیرہ بھی ہے، تو یہ کیا کہ یہ ینگ ڈیفیشنسی، یعنی کہ جو ہمارا گرم کرنے کا مادہ ہے وہ جو ہے نا کم ہے، یعنی کہ وہ پورے باڈی کو گرم نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے پھر جو ہے نا سردی وغیرہ لگ رہی ہے اور جو ہے نا کمر میں درد وغیرہ ہو رہا ہے۔
تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کا جیسے دیکھا کہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں بد ہضمی مختلف قسم کی پائی جاتی ہے، اور اس میں پھر مختلف آرگن جو ہے نا دوسرے انوالو ہے، اور مختلف یعنی کہ یا تو گرمی والا مادہ کمزور ہے، یا زیادہ کام کر رہا ہے، یا سردی والا مادہ کمزور ہے، یا کم کام کر رہا ہے، یا یہ جو انرجی ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، یا یہ جو انرجی ہے اس میں رکاوٹ تو نہیں آئی ہے مگر انرجی لو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی بد ہضمی کی جو ہے نا یعنی کہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر کا مسئلہ بن سکتی ہے. تو ان کا جب علاج ہم الحمدللہ کریں گے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی روٹ کورس کیا ہے، اگر تو لوور بیک پین بھی ہے اور پیشنٹ کو سردی بھی لگ رہی ہے اور ساتھ بد ہضمی ہے، تو وی نو کہ ہاں جی جو ینگ مادہ ہے، جو گرم کرنے کا مادہ ہے، وہ جو ہے تو پورا کام نہیں کر رہا ہے. تو اس کو ہم آکوپنچر کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے تو ہم ہربل میڈیسن کے ذریعے بھی سے کر سکتے ہیں. اس کنڈیشن میں عموماً ہم کیا کریں گے کہ ہم ہجامہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیشنٹ از آلریڈی ینگ ڈیفیشنسی یعنی کہ جو گرم کرنے کا مادہ ہے وہ آلریڈی کم ہے. تو اگر ہجامہ اس کنڈیشن میں کریں گے تو وہ کیا کہ وہ الٹا اثر ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہر پیشنٹ کو ہم الحمدللہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے لگاتے ہیں. ہماری کنسلٹیشن ٹوٹلی فری آف چارج ہے. کنسلٹیشن کے بعد دیکھتے ہیں ہاں جی کون سی جگہ پر مسئلہ ہے، کون سے آرگن میں یا چی میں یا بلڈ میں، تو پھر اس کو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے الحمدللہ اور ہربل میڈیسن کے ساتھ یا آکوپنچر کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہمارے پاس ڈائجسٹو ڈس آرڈر کے پیشنٹ آتے ہیں وہ الحمدللہ مہینہ 6 ویکس میکسیمم 8 ویک کے اندر الحمدللہ جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں. اور کئی پیشنٹ تو کیا کہ ود ان کپل آف منتھس الحمدللہ بالکل 100% جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس کا ضرور آئیں. ایک تو یہ آپ ٹیلی فون پر بھی رابطہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت انفارمیشن لے سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کو دیکھ کر اور الحمدللہ کیونکہ ہماری کنسلٹیشن میں بار بار کہتا ہوں فری ہے، تو آپ ضرور آئیں، اپوائنٹمنٹ پلیز بنا کر آئیں. الحمدللہ پارکنگ جو ہے تو ہماری بالکل اسپتال کے سامنے. بہت پیشنٹ آتے ہیں وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، گھوم کر کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی سٹیز میں پارکنگ بہت مسئلہ ہے. تو کوشش کرے کہ ہمارے جو فور کورٹ ہے اسپتال کے سامنے، جگہ تو 2-3 گاڑیوں کی ہیں مگر کوشش کرے کہ ادھر پارک کریں. تو ضرور ہمارے اپوائنٹمنٹ لیں اور ہمارے پاس ضرور آئیں. انشاءاللہ ہر مرض کے علاج ہے سوائے موت. انشاءاللہ ہمارے تو اس کو پورا عمل ہے. اور ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ عموماً کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ 80-90% پیشنٹ جو ہے نا بہتر ہو کر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے ویسے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی سوئسائڈ کیسز کس میں پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ڈاکٹروں میں پائے جاتے ہیں. ماننے میں تو نہیں آتا ہے مگر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت بیمار مریضوں کو دیکھنا کہ ان کی بھی صحت لو ہو جاتی ہے. مگر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اتنے پرانے جو ہے نا 5-10 سال سے پرانے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ جب بہتر ہوتے ہیں تو سبحان اللہ دل بہت خوش ہوتا ہے. تو ہمارے تو الحمدللہ جب یہ پیشنٹ آتے ہیں ہمیشہ اسمائل ہی ہوتی ہے فیس کے اوپر. اور آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے پاکستان میں جب یہ اسپتال یہ چائنیز میڈیسن کھولی تھی راولپنڈی چوٹ چوک میں مین پشاور روڈ کے اوپر، ابھی بھی الحمدللہ ہے. تو آئی واز ریئلی سرپرائز کہ ادھر گیا تو 1-2 مہینے کے بعد جو ہے نا کبھی ایک دن دیگ پک رہی ہے چاولوں کی، کبھی دوسرے دن دیگ پک رہی ہے. تو وہ پیشنٹ آتے تھے الحمدللہ کہتے جی ہم تو 5 سال سے بیمار تھے، الحمدللہ آپ کے پاس آئے اور مہینے کے اندر ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ہم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہمیں تو جو ہے نا کھانا پکا کر، کیونکہ وہ کافی بڑی اسپتال تھی، باقی مریضوں کو بھی دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا سبحان اللہ ٹھیک ہے ہم بھی کھائیں گے. تو وہ کیا ادھر تو دیگیں پکتی تھی، ادھر الحمدللہ پیشنٹ وغیرہ مٹھائی کے ڈبہ لے آتے ہیں. بہرحال جزاک اللہ خیر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئیں صحت تو اللہ کی طرف سے، اللہ کرے کہ ہماری تھوڑی سی محنت کے ذریعے سے الحمدللہ بہتر ہو جائیں، کہ جو ہماری یہ تھوڑی بہت زندگی ہے 50-60 سال کی یہ آرام سے گزر جائیں. ہمارے جو مزے تو ہوں گے وہ تو اگلی دنیا میں انشاءاللہ ہوں گے. تو ابھی ہم بات کریں گے کہ ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ جو بد ہضمی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہے
اور اس کا پھر انشاءاللہ علاج کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے کافی ساری بات کی ہیں کہ ینگ ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یعنی کہ جو گرم ہونے والا مادہ ہے اس کی وجہ سے، اور پھر خون کی وجہ سے کمی کی وجہ سے، اور یہ یعنی کہ انرجی کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ ابھی ہم بات کریں گے کہ ین یعنی کہ جو ہمارا ٹھنڈا کرنے والا مادہ ہے باڈی کے اندر، وہ اگر کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ لازمی اگر دیکھو یہ ایک ٹھنڈا ایک گرم ہے، اگر تو گرم ادھر جائے گا تو پھر ہمیں گرمی محسوس ہوگی کیونکہ یہ بڑھ گیا گرم۔ اگر یہ گرم ادھر رہی ہے، ہمارا گرم کا مادہ کام کر رہا ہے، مگر یہ ٹھنڈا مادہ نیچے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی ہمیں گرمی محسوس ہوگی۔ اور اگر الٹا ہوگا، یعنی کہ یہ ٹھنڈا مادہ اوپر چلا گیا تو ہمیں کیا کہ سردی محسوس ہوگی۔ اور اگر یہ ٹھنڈا مادہ ادھر رہی ہے اور گرم نیچے آ گیا تو پھر بھی ہمیں سردی محسوس ہوگی، مگر یہ ڈفرینٹ قسم کی سردی ہوگی، کیونکہ ایک ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور ایک ینگ ایکسیس کی وجہ سے۔ تو یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ٹھنڈا کرنے والا مادہ ہے اس میں کمی پائی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی وجود کے اندر گرمی پائی جائے گی، مگر پھر آدمی کو غصہ وغیرہ اتنا نہیں آئے گا، اور پھر کیونکہ جو نا گرمی سر کو اوپر نہیں جا رہی، یعنی کہ اٹس ناٹ رائزنگ ہیٹ، کیونکہ یہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، پھر جب بد ہضمی ہوگی تو پھر جو ہمارا پیخانہ وہ کیا چھوٹے چھوٹے پیس آئیں گے اور بہت سخت ہوں گے، بہت سخت، ہاں، اور یہ سوکھے ہوئے ہوں گے، ہاں، اور پھر کیا کہ پیاس وغیرہ لگے گی، اور نائٹس پہ رات کو جو ہے نا پسینے آئیں گے۔ اس کی کنڈیشن میں کیا کہ زبان لال ہوگی مگر اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لال تھی مگر اس کے اوپر کوٹنگ یلو تھی، وہ گرمی کی وجہ سے تھی۔ یہ کیونکہ ین یعنی کہ ٹھنڈا جو مادہ ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو یہ ابھی زبان تو لال ہو گئی ہے مگر اس کے اوپر کوٹنگ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی کنسلٹنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ جو بد ہضمی ہو رہی ہے۔ تو اس کا پھر جو ہے نا علاج کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کی مختلف جو ہے نا تو کنڈیشن ہیں اور مختلف آرگن، مختلف وجوہات ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے نا ہمارے چائنیز میڈیسن میں بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، اور بہت جلدی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا خرچے بھی اتنا خاص نہیں ہے، بہت کم خرچے میں جو ہے نا الحمدللہ پیشنٹ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ضرور ضرور کسی قسم کی اگر بد ہضمی ہے اور آپ کو یعنی کہ اگر کسی اور ادویات سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو لازمی ہمارے پاس الحمدللہ اس کا علاج ہے۔ آپ ضرور آئیں اپوائنٹمنٹ بنا کر، ہمارے پاس میل کنسلٹنٹس بھی ہیں، فیمیل کنسلٹنٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میں خود بھی ادھر ہوتا ہوں، زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس جو ہے نا انگلش، اردو، عربک، سمالین سارے اسپیکنگ کے جو اسٹاف ہے وہ موجود ہے الحمدللہ۔ اور سلام سارے بھائیوں کو جو ہمارے کینیڈا سے بھی دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو پاکستان میں ایک ہماری ہسپتال ہے جو مین پشاور روڈ کے اوپر چوڑ چوک راولپنڈی میں ہے، 195 پشاور روڈ چوڑ چوک راولپنڈی۔ انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم جو بھی ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ بنایا ہو، تو الحمدللہ اس حدیث کے مطابق ہم انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں۔ سائٹیکا، جسے عرق نساء بھی کہتے ہیں، ایک ایسا مرض ہے جو کمر کے درد کے ساتھ ساتھ ٹانگ کے پچھلے حصے میں شدید درد پیدا کرتا ہے۔ سائٹیکا کی تکلیف ہماری ریڑھ کی ہڈی میں نرو روٹ یا سائٹک نرو دب جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سائٹک نرو ہمارے جسم کی طویل ترین نرو ہے جو ہمارے جسم کے پیلوس یعنی کمر کے نیچے حصے سے شروع ہوتی ہے اور ہماری ٹانگوں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیروں پر ختم ہوتی ہے۔ سائٹیکا یعنی کہ اس کو اپنی زبان میں عرق نساء بھی کہتے ہیں، اور سائٹیکا کیا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ عموماً سائٹیکا کیا ہوتا ہے کہ یہ
ہمارے پاس ماڈل ہے. یہ عموماً درد جو ہے نا یہ ریڑھ کی ہڈی سے یعنی کہ اسپائن ورٹبرا 3 4 5 عموماً اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کہ درد جو ہے نا کبھی کبھی تو ادھر ہی رہتا ہے, کبھی کبھی ادھر نیچے بھی چلا جاتا ہے ایک ٹانگ کے اندر, کبھی دونوں ٹانگ کے اندر, اور کبھی جو ہے نا ان سائڈ پر ہوتا ہے, کبھی آؤٹ سائڈ پر ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے جو ہے نا یہ ادھر سے نسیں ادھر آ رہی ہیں اور یہ جو ہے نا چینلز ہیں اس کے اندر جو ہے نا. تو ہماری جو چائنیز میں چی کہتے ہیں یعنی کہ الیکٹریکل انرجی ان میں جاتی ہے. اچھا, تو اس میں کہ مسئلہ ادھر پیدا ہو جاتا ہے, اور عموماً جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں, یا تو پین کلر دیتے ہیں یا پھر اس کا ایڈوائز یہ ہے کہ آپریشن. اور ہمارے الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں تو نہ تو آپریشن ہے اور نہ ہی کوئی پین کلر ہے, ہم اس کو نیچرلی طور پر اس کو الحمدللہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ سائٹے کا ہوتا کب ہے کہ عموماً سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ زیادہ وزن اٹھانے سے اگر پوسچر صحیح نہ ہو اور وزن اٹھایا تو بس وہ جو ہے نا پیچھے سے تھوڑے سے اسپائن ہلی تو ادھر جو نا نرو ٹرپ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی کیا کہ جورن چائلڈ برتھ لیڈیز کو بھی ہو جاتا ہے کہ چائلڈ برتھ کے دوران جو ہے نا زیادہ زور وغیرہ لگانا, تو ادھر جو ہے نا پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے الحمدللہ کہ اکوپنکچر کے ساتھ از ویری ایزی. اکوپنکچر کیا کرتا ہے کہ یہ جو ان نسوں کے اندر جو ہے نا خون جا رہا ہے, کیونکہ ادھر تھوڑا وہ پریس ہو گئے ہیں تو خون کا دورہ کم ہو گیا ہے, سرکولیشن کم ہو گئی ہے, اس کے لیے یہ درد ہو رہا ہے. تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ ود آکوپنچر نیڈل جو الیکٹریکل انرجی ہے باڈی کے اندر اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ مختلف پوائنٹس کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک سوئیاں لگا کر ہم انرجی الیکٹریکل انرجی کو ہم تھوڑا تیز کریں گے, بڑھائیں گے, تو وہ پیچھے سے ادھر سے پریشر آئے گا تو یہ جو ہے تھوڑی وہ رگ کھل جائے گی, تو الحمدللہ جو بلڈ فلو ٹھیک ہو جائے گا, تو الحمدللہ درد وغیرہ چلا جائے گا. اٹس اے ویری ویری سمپل الحمدللہ پروسیس ان چائنیز میڈیسن. جبکہ ان ویسٹرن میڈیسن اس کا حل آپریشن ہے. آپریشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر پہلے ہی آپ کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ دیکھو اٹس اے ویری سینسٹیو آپریشن, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے, آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اگر کسی کو ارکنسا ہے یعنی کہ سائٹکا ہے یا ٹراپ نرو ہے, دیز آر آل ون تھنگ, تو اس کا سب سے پہلے تو کیا کہ کوشش کرے کہ ہجامہ کروائیں. ہجامے کا کیا فائدہ ہے؟ ہجامہ اینڈ آکوپنکچر ان کی جو پرنسپل ہے, دا ورک آن دا سیم پرنسپل, یعنی کہ یہ مختلف پوائنٹس ہے 360 پوائنٹس آن دا باڈی. اور ہجامہ کیا کرتا ہے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر لگا کر تھوڑا سا خون نکال لیتے ہیں. آکوپنچر کیا کرتا ہے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر لگا کر تھوڑا اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. تو سب پہلے تو کوشش کریں کہ الحمدللہ ہجامہ کروائیں کہ ادھر جو وہ بلاکیج خون کی بلاکیج آ گئی ہے, وہ کیا کہ جب بلاکیج آتی ہے تو خون تھوڑا تھک ہو جاتا ہے, تو وہ جو بلاکیج والا خون ہے وہ نکلے گا, پیچھے سے خون آئے گا, تو وہ جو ہے نا سرکولیشن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, تو وہ جو ہے درد چلا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی اگر درد کچھ رہ گیا تو پھر ضرور بضرور جو ہے نا آکوپنچر اور ہیٹ تھراپی ہم کہتے ہیں, اسپیشل چائنیز ہربل میڈیسن آتا ہے موکسا اس کو کہتے ہیں, موکسابسچن. تو وہ کیا ہے کہ وہ اسپیشل بوٹی ہے, وہ ادھر جو ہم لگاتے ہیں کہ ادھر سے خون تھوڑا گرم ہو جاتا ہے, وہ جب وہ ہیٹ اس کے اندر اسپیشل جاتی ہے تو وہ ایسا میڈیسن ہے کہ وہ اندر جا کر جو ہے نا خون کو الحمدللہ گرم کرتا ہے, پتلا کر دیتا ہے, اور پھر جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو اس کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ اس ایریا میں. تو پھر جو نیچے درد ہے یا ادھر سینٹر میں درد ہے وہ الحمدللہ اس کی وجہ سے جو ہے نا درد چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ دیر آر نیچرل ریمیڈیز اویلیبل فار sciatica. So all patients are requested to please, before you have an operation, is to have a natural therapy carried out, inshallah. And if it's a professional consultant who is doing the treatment, inshallah, you'll see that within 1 month, 6 weeks, inshallah, you'll be cured without an operation.